سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں جی. اس سلسلے میں آپ سے جو شرعی رہنمائی درکار ہے، دشمن سے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے تربیت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک مومن پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، آگاہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا دفاع کرنا اختیار کرنے کے لیے کئی حکم جاری کیے. اس میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، کہ اپنا بچاؤ، اپنا تحفظ، اپنا دفاع وہ تم اختیار کرو. جی. اور اسی طرح وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم تیاری رکھو اپنے جو استطاعت ہے، جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، اس کے مطابق تم نے اپنی تیاری وہ کر کے رکھنی ہے. جی بالکل. اور یہ قوت بھی وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھ کر بھی. اور یہ قوت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی وہ یہ ہے کہ الا ان القوت الرمج، کہ جو قوت ہے وہ ہے پھینکنا. اچھا، اس کا عموماً معنی تیر اندازی ہی کیا جاتا ہے، لیکن آج کی اس جدید دنیا کے اندر نا الرمیو کا وہی معنی صحیح ہے جو ہمارے شاہینوں نے کیا. جی بالکل. الرمش یعنی پھینکنا، ایسی قوت اور طاقت کے ساتھ بارود برسانا، پھینکنا اور نشانے کا صحیح ہونا. تو یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی. اور دیکھیے کہ شریعت کے الفاظ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ اوتیت جوامع الکلم، یہ کتنا صادق آتا ہے. اس دور میں وہ تیر اندازی میں بھی اس کا اطلاق تھا، آج یہ گولہ و بارود پہ بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو یعنی ایسی جو کوششیں ہیں، ایسی سرگرمیاں ہیں، یہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اگر دیکھیں تو آپ نے ایسی کھیلنے کا حکم دیا تھا جن میں یہ انسان کی جسمانی قوت، صلاحیت، اس میں اضافہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بعض اوقات آپ کے سامنے ایسے مظاہرے پیش کیے جاتے تھے جن کا تعلق ایسے کاموں سے تھا جو جہاد میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 ٹیمیں علیحدہ ہوئیں آمنے سامنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو ایک گروہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے، تو جو مخالف تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پھینکیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم تیر برساؤ، بنی اسماعیل تمہارے والد بھی رامین یعنی تیر برسانے والے تھے، تیر پھینکنے والے تھے، تو میں تم سب کے ساتھ ہوں. پھر انہوں نے مقابلہ کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر مقابلے کرایا کرتے تھے ایسے بھی. جی ترغیب. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا معوذ اور معاذ یا معاذ بن عمرو بن جموع، انہوں نے کس طریقے سے ابو جہل کا جو ہے نا اس کو قتل کیا. اب اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا شکار کرنا یہ بغیر کسی ٹریننگ یا اس کے تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ والد بھی، دادا بھی، بیٹا بھی، وہ سارے تربیت یافتہ تھے. ان کو پتہ تھا کہ جنگ میں کیسے مقابلہ کرنا. الحمدللہ جنگی مشقیں جاری رہتی ہیں. جی. سال بھر میں مختلف اوقات میں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ ڈیفنس کی سطح پر جو ہمارا آرم فورسز ہیں ان کے اندر یہ جی وہ تو جاری رہتا ہے. اور اسی طرح ہمیں بھی یعنی اپنے طور پر بھی جو شہری دفاع یا سول ڈیفنس کے طور پہ ہم کرتے ہیں، ہم لوگ سب یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو ہم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے ہم تیار رہیں اور اپنا دفاع بھی کریں اور دشمن کا مقابلہ بھی کریں. ٹھیک ہے. اور یہی دفاع کا حق ہے. اور یہ اگر حکومت نے اقدام کیا ہے اس کو مزید بہتر کرنے کا تو خوش آئندہ ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ مفتی صاحب.